بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہندوستان میں ایک بہت بڑے بزرگ مولانا تمیز الدین گزرے ہیں، جن کو لوگ منشی صاحب کہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے کہ گاؤں کے لوگ جمع ہیں اور سامنے کسی آدمی کا جنازہ رکھا ہے۔ منشی صاحب وہیں کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، منشی صاحب آپ جنازہ پڑھائیں۔ منشی صاحب نے کہا، میں نہیں پڑھاتا۔ گھر سے پیغام آیا کہ منشی صاحب ہی پڑھائیں گے۔ لوگوں نے اس آدمی کی بیوی سے پوچھا کہ منشی صاحب کا نام تم نے کیوں لیا؟ تو اس نے کہا، یہ آدمی جو فوت ہوا ہے، اس نے فوت ہونے سے پہلے کہا تھا کہ میرا جنازہ منشی صاحب پڑھائیں گے۔ لوگوں نے کہا، آج اتفاق سے آئے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، ہماری بات پوری ہو گئی۔ منشی صاحب نے جنازہ پڑھایا، اپنے ہاتھوں سے اس میت کو قبر میں اتارا، دفن کیا اور چلے گئے۔ جب دفتر پہنچے، جیب میں دیکھا تو ملازمت کا کارڈ غائب تھا۔ خیال آیا، جب میں نے اس بزرگ کو قبر میں اتارا تو وہ کارڈ بھی قبر میں گر گیا۔ ملازمت کا مسئلہ تھا۔ اسی وقت واپس آئے، گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ انہیں ابھی دفن کیا ہے، میری ملازمت کا مسئلہ ہے، تھوڑا سا مٹی کو ہٹاؤ تاکہ میں اپنا کارڈ اٹھا لوں۔ سب لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ منشی صاحب بڑے اللہ والے ہیں، کوئی بات نہیں۔ مٹی کو ہٹایا۔ جب اس کے کفن کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ساری قبر گلاب کے پھولوں سے بھری پڑی ہے۔ منشی صاحب کو اپنی ملازمت بھول گئی۔ سیدھے اس عورت کے گھر گئے اور جا کر کہا، اماں بتاؤ، یہ جو بزرگ تھا اس کا عمل کیا تھا؟ بوڑھی عورت نے عجیب بات کہی۔ اس نے کہا، یہ تو ان پڑھ تھا، زبانی اس نے چند صورتیں یاد کر رکھی تھیں، لیکن لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ مجھے اس کے نکاح میں آئے ہوئے 45 سال ہو گئے تھے۔ ایک کام یہ جو روزانہ کرتا تھا کہ جب صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتا تو قرآن مجید سامنے رکھ لیتا اور اس کی سطروں پر انگلی رکھ کر کہتا، اے اللہ، تو نے یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا۔ قدرت اللہ شہاب نامہ میں بتاتے ہیں کہ ایک بار میں کسی دور دراز علاقے میں گیا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوسیدہ سی مسجد تھی۔ میں جمعہ کی نماز پڑھنے اس مسجد میں گیا۔ وہاں ایک نیم خواندہ سے مولوی صاحب اردو میں بے حد طویل خطبہ دے رہے تھے۔ ان کا خطبہ گزرے ہوئے زمانوں کی عجیب و غریب داستانوں سے اٹاٹ بھرا ہوا تھا۔ کسی کہانی پر ہنسنے کو جی چاہتا تھا، کسی پر حیرت ہوتی تھی، لیکن ایک داستان کچھ ایسے انداز سے سنائی کہ تھوڑی سی رکت طاری کر کے وہ سیدھی میرے دل پر اتر گئی۔ یہ قصہ ایک باپ اور بیٹی کی باہمی محبت و احترام کا تھا۔ باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور بیٹی حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا تھیں۔ مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ اکرام کی کوئی درخواست یا فرمائش منظور نہ فرماتے تو بڑے بڑے برگزیدہ صحابہ اکرام بی بی فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی منت کرتے تھے کہ وہاں کی درخواست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں اور اسے منظور کروا کر لائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بیٹی کا اتنا پیار اور احترام تھا کہ اکثر اوقات جب بی بی فاطمہ ایسی کوئی درخواست یا فرمائش لے کر حاضر خدمت ہوتی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش دلی سے منظور فرما لیتے تھے۔ اس کہانی کو قبول کرنے کے لیے میرا دل بے اختیار آمادہ ہو گیا۔ جمعہ کی نماز کے بعد میں اسی بوسیدہ مسجد میں بیٹھ کر نوافل پڑھتا رہا۔ کچھ نفل میں نے حضرت بی بی فاطمہ کی روح مبارک کو ایصال ثواب کی نیت سے پڑھے۔ پھر میں نے پوری یکسوئی سے گڑ گڑا کر یہ دعا مانگی، یا اللہ، میں نہیں جانتا کہ یہ داستان صحیح ہے یا غلط، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ
تیرے آخری رسول کے دل میں اپنی بیٹی خاتون جنت کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت اور عزت کا جذبہ معجزن ہوگا۔ اس لیے میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ کی روح کو اجازت فرمائیں کہ وہ میری ایک درخواست اپنے والد گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کر کے منظور کروا لیں۔ درخواست یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ کا متلاشی ہوں، مجھے روحانیت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس بات کا میں نے اپنے گھر میں یا کسی سے ذکر تک نہ کیا۔ 6-7 ہفتے گزر گئے اور میں اس واقعہ کو بھول بھال گیا تھا۔ پھر اچانک 7 سمندر پار کی میری ایک جرمن بھابھی کا ایک جو مشرف اسلام ہو چکی تھیں اور نہایت اعلیٰ درجے کی پابند صوم و صلات خاتون تھی، انہوں نے لکھا تھا، رات میں نے خوش قسمتی سے فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے میرے ساتھ نہایت تواضع اور شفقت سے باتیں کی اور فرمایا کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو بتا دو کہ میں نے اس کی درخواست اپنے برگزیدہ والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی تھی۔ انہوں نے از راہ نوازش منظور فرما لیا ہے۔ یہ خط پڑھتے ہی میرے ہوش و حواس پر خوشی اور حیرت کی دیوانگی سی طاری ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے بلکہ ہوا میں چڑھ رہے ہیں۔ یہ تصور کہ اس برگزیدہ محفل میں ان باپ بیٹی کے درمیان میرا ذکر ہوا، میرے روئی روئی پر ایک تیز و تند نشے کی طرح چھا جاتا تھا۔ کیسا عظیم باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کیسی عظیم بیٹی۔ 2-3 دن میں اپنے کمرے میں بند ہو کر دیوانوں کی طرح اس مصر کی مجسم صورت بنا بیٹھا رہا۔ مجھ سے بہتر ذکر میرا ہے کہ اس محفل میں ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تک مجھے خواب میں طرح طرح کے خوبصورت ہستیاں نظر آتی رہیں، جن کو نہ تو میں جانتا تھا، نہ ان کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں اور نہ ان کے ساتھ میرا دل لگتا تھا۔ پھر ایک خواب میں مجھے ایک نہایت دل نواز اور صاحب جمال بزرگ نظر آئے، جو احرام پہنے ایک عجیب سرور اور مستی کے عالم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ میرا دل بے اختیار ان کے قدموں میں بچھ گیا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے میری جانب آئے اور مطاف سے باہر حتیم کی جانب ایک جگہ مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور بولے، میرا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ تم اس راہ کے آدمی تو نہیں ہو، لیکن جس دربار سے تمہیں منظوری ہوئی ہے اس کے سامنے ہم سب کا سر تسلیم خم ہے۔ یہ میرا بھی آزمودہ نسخہ ہے کہ خاتون جنت کی وسعت سے مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ خدا ہم سب کو خاتون جنت بی بی فاطمہ کے صدقے ہر قسم کی پریشانیاں بلاؤں سے محفوظ رکھیں، آمین، جزاک اللہ۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔